السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے موضوعات میں تیسری عالمی جنگ کا کیا آغاز ہونے جا رہا ہے، کے پی سے ناانصافی اور قانون سازی کی بڑی سفارش۔ سر، سب سے پہلے ٹرمپ کو نوبل انعام تو نہیں ملا اور ایک سیکنڈ ہینڈ انہیں انعام دیا گیا، اور اب اس کے بعد وہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں اور جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے یا امریکہ کے ٹوٹنے کا؟ بہت شکریہ ناظرین۔ آج نہایت طور پر 19 جنوری آ چکا ہے 2026 اور پیر کا دن ہے، تو جنوری بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور ہم جون کے بہت قریب ہیں۔ میں تو مارچ کے اندر کافی حالات میں تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، اس کا میں ذکر بار دفعہ کر چکا ہوں۔ ابھی ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ پہلے میں کرنا چاہتا ہوں، جو یہ میں باتیں کہا کرتا تھا ذیشان کے ساتھ نا، اس نے گھر میں باربیکیو کا انتظام کیا، گھر میں نہیں اپنے آفس میں باربیکیو کا، بہت سے صحافی آئے تھے اور عمیر نے بھی وہ خبر کا حوالہ دیا اور ذیشان نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح سے جیل کے اندر عمران خان کے دور میں وی آئی پی سہولیات دستیاب۔ آج پتہ نہیں کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی سہولیات عمران خان کو ایسی سہولیات، وہ ذرا دیکھیں کلف والے کپڑے، ویسٹ کوٹ پہننا ہر طرح سے، اور جہاں سے گزرنا ان کی موومنٹ کیا ہونا، گھٹنوں کے بھاؤ بٹھانا، وہ آپ ذرا سمجھ جائیں کچھ۔ نواز شریف کی 26 ملاقاتیں ہوئی تھی، صحافی حضرات، اینکر حضرات سارے جا کر ملا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف ابھی ہے کہ عمران خان صاحب سے تو اب مل ہی نہیں سکتے آپ، نہ آپ وکلا مل سکتے ہیں، نہ اپنا سیاسی لوگ مل سکتے ہیں، نہ خاندان کے لوگ مل سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس پارلیمنٹ کے اوپر سوال اٹھتا ہے نا، ان سیاسی جماعتوں کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی جن لوگوں نے یہ روکا، ان کو نہیں نوبل نام ملنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ بیٹھ کر یہ طریقہ کار رکھا ہے عمران خان کو ملنے نہیں دے رہے، نوبل نام تو ان کو ملنا چاہیے نا۔ وہ پیس کا یعنی اتنا بڑا پیس یار شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی افریقہ کے ایسے ملک میں جو گھنٹہ وغیرہ میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں انسانی بنیادی حقوق کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی بنیادی حقوق کی آواز تو ہونی چاہیے، آواز تو اٹھے نا کم از کم۔ نوبل نام تب بات کریں آپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کس منہ سے بات کر رہا ہے کہ عالمی جنگیں آپ نے اپنے غزہ کے اندر جو حال ہوا ہے اور ابھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ کیا ایسا کام کیا آپ نے جو آپ نوبل نام کی باتیں کریں؟ آپ کی سفارش کون کر رہا تھا جی؟ شہباز شریف۔ دادا لگائیں آج بیٹھ کر ذرا غور کریں وینزویلا کے ساتھ کیا ہوا، ایران میں کیا ہونے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کس منہ سے آپ نوبل نام کی باتیں کر رہے ہیں۔ غصہ بڑا چڑھا ہے اس کو، دیکھو نا۔ کچھ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم خدا ہی لوگ ہیں، خدا ہی تب حالات آ گئے ہیں وہ سارے۔ اور انہوں نے کہا جی امن کے بارے میں سوچنے کا میں پابند نہیں ہوں۔ 8 جنگیں روکنے کے باوجود ناروے نے مجھے نوبل انعام نہیں دیا۔ اور اب ذرا اگلی بات جو ہے نا، وہ ڈنمارک کے پاس گرین لینڈ پر ملکیت کی کوئی تحریری دستاویزات نہیں، اور صرف 300 سال پہلے کشتی وہاں پہنچی تھی۔ بھی آپ ہیں کون؟ ویسے کون ہیں آپ کا کیا کام اس حوالے سے؟ وہاں کے لوگوں کا جو فیصلہ ہے، لوگ جہاں رہنا چاہتے ہیں ان کو بھی تو آزادی ہے نا۔ اور پھر وہاں آپ گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں، کس پہ؟ آپ کیا کرنا ہے گرین لینڈ لے کے؟ آپ نے ایک سوال ہے، پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے، اقوام متحدہ کہاں ہے؟ تو کوئی نہیں آگے آ رہا، کوئی آگے نہیں آ رہا۔ کسی کو تو آگے آنا ہے نا جی۔ اگر آگے آپ آئیں گے تو حالات آپ کے لیے بہتر ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ لیکن اس کے لیے فرنٹ پہ آپ کو آنا ہے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ تھنک ٹینک اس پہ گفتگو کریں پوری دنیا کے اندر، بین الاقوامی طور پر، یہاں پاکستان کے اندر کچھ لوگ ڈسکشن کریں تاکہ ہم اس کے کسی منطقی انجام کی طرف پہنچیں۔ یعنی ہم اگر دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، دنیا میں امن لائیں گے تو حالات بہتر ہوں گے نا، یاد رکھیے گا۔ صرف خالی باتیں کر کے نہیں ہم حالات بہتر کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ اگر حالات آپ کو بہتر کریں، دنیا میں امن لانا ہے، تو اس کے لیے پریکٹیکل کام کیا کیے ہیں آپ نے آج تک؟ اور پریکٹیکل کام کے لیے آپ کو وہ طریقہ کار بتانا پڑے گا۔ دیکھیں، سوری جی معذرت، اس پریکٹیکلی بتانا پڑے گا نا کیا کچھ کیا۔ جن لوگوں نے، اگر لکھا جائے عمران خان نے تو بہت کام کیے تھے، نوبل انعام کے تو یہ حقدار تھے، حقدار تو یہ تھے نا۔ انہوں نے بہت کام ایسے کیے جہاں کوشش کی ہے کہ پیس قائم ہو سکے۔ ابھی تو غزہ کے اندر جو لوگ تو بھولتے نہیں، اور پھر غزہ میں حماس کو نکالنا، غیر مسلح کرنا، اور غزہ کو اپنی اصل شکل کی طرف بڑھانا، اور اربوں ڈالر کی باتیں وہاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایجنڈا جو ہے، یہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ جو مرضی کہے، جو مرضی کرے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اگلا سوچا ہوا ہے، وہ شاید سوچا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ یہ سوچنے میں حرج کیا کسی کا؟
بھئی آپ جہاں تک جتنا ہے وہیں رکھیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پوری، لیکن وجہ یہ ہے کہ ماضی سے یہی ہوتا ہے، ماضی میں پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے ہلاکو کیا کرتا رہا ہے، اور بہت سے بڑے بڑے بھئی ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو مغل ڈائنیسٹی تھی وہ کیا کیا، یہ بھی آپ کا سلطان آپ اپنا سلطان یعنی سوری سلطنت عمانیہ نے اس سارے معاملے کو کس طرح لے کر گئے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہم نے وہ سارا دیکھا، لیکن مسلمانوں نے جس طرح فتح کیا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمانوں نے فتح کر کے وہاں مسلمان لوگوں کو آ کر مذہب کے پرچار کے حوالے سے آئے، تو یہاں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ گرین لائن لے کے کر رہی ہیں کیا؟ چلیں چھوڑیں اس بات کو، لیکن کوئی منہ کی کھانی پڑی ہے ایران کے اندر، ایران میں میری اطلاع کے مطابق چائنا اور رشیا کا بہت کردار تھا، ورنہ شاید ایران کو لے جاتے، اگر ایران پہ بھی قبضہ ہو جاتا اور وہاں ان کی مرضی کے لوگ آئے تھے تو چائنا کے لیے اور رشیا کے لیے بڑے مسائل بنے تھے، ایک یہاں غزہ ایک اور یہاں کے بن جانا تھا، جو نظر آ رہا تھا کہ غزہ یہاں پر نہ بن جائے، اور یہ بڑی خطرناک ایک شکل تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا، یا میں اپنی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بڑی ہے اور پاکستان کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو وہ بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس میں جو بڑی بات ہے کہ چائنا اور رشیا کا ایک مثبت رول ہے، اور وہاں جو سازش جو گورنمنٹ ٹاپل کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ایران نے بڑا سختی سے نپٹا ان لوگوں سے کہ جو اس طرح کا کام کرنے جا رہے تھے، جو سارے معاملے کو الٹا دینے جا لگے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے فرنٹ پہ آ کر کام کیا، فرنٹ پہ کھیل کے فرنٹ پہ آ کر کھیلے ہیں وہ لوگ، تو یہ کریڈٹ تو ہمیں ایران کی حکومت کو دینا پڑے گا، وہاں دعائیں بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے دعائیں تھی، ایرانیوں کے لیے پوری دنیا کے اندر دعائیں تھی کہ کوئی تو ہے جو کھڑا ہوا ہے، جو سارے معاملات کو مقابلہ بھی کر، تو یہ بڑی بات ہے، نوبل کا انعام کا خواب ہی رہے گا، نوبل نام تو اسی کو ملنا ہے کہ جو واقعی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ سر اگر عالمی سطح پر بات کی جائے تو جن لوگوں کو بھٹو نے جمع کرنے کی کوشش کی تھی ان میں سے کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا، موسٹلی جو ہے مطلب یہ سازشی موت مرے ہیں، تو آج دیکھیں بھی عمران خان اس سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے، آج بھی اگر تاریخی طور پر دیکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کو فیصلہ ہو گیا تھا، اور کہا تھا جنرل ضیاء الحق نے شاہ فیصل کو کہ میں دے دوں گا، الزام لگتا رہا کہ جناب یہ ملک دشمن ہے، اگر ملک دشمن ہے تو باہر چلے جاتے نا، اگر یہی بات ہے کہ نہیں ہم نے آپ کو، اور اسلامک سمٹ یعنی تمام مسلمان امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش بات کی تھی، اور تمام دیکھیں نا بتا دو تمام مسلموں کے بڑے بڑے لیڈر، لیکن سب کے ساتھ کیا حال ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو صرف اپنا نہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی قربانی دینی پڑی، یہ بھی یاد رکھنا، صدام کے ساتھ کیا ہوا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا، یاسر عرفات کا، شاہ فیصل کے کانٹیکٹ سے حوالے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اور میں تو کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا اگر ٹرائل کا 342 کا سٹیٹمنٹ پڑھ لے تو وہ اندازہ آ جائے گا وائی آئی ایم اسیسینیٹڈ، اور یہ بڑا کچھ بتا کر گئے ہیں، ہم پرچار نہیں کرنا چاہتے، ہم قوم کو بتانا ہی نہیں چاہتے کہ اصل حقائق کیا، ہمیں قوم کو یہ اتنی اجازت تو ہونی چاہیے قوم کو اصل حقائق بتائیں نا، کہ کون ہے وہ ہمارے لیڈرز یا ہیروز کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، کون ہے مسلم امہ کے لوگ کہ جنہوں نے اس نظام کو کیسے شکن کیا، کیسے جھنجھوڑا، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے، تبھی چیزیں سمجھ آتی ہیں، وہ ورنہ تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک تاریخ کے جھروکوں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر اسی اگر طاقت کے ساتھ اگر کسی انسان نے اس نظام کو جھجوڑا تو ان کا نام عمران خان ہے، ایبسولوٹ نوٹ کا نعرہ لگائیں، جو مرضی آپ اس کو کہیں، کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جو ایوانوں کے اندر یعنی انٹرنیشنل اپنا انٹرنیشنل یعنی ورلڈ آرڈر کے اندر چھید پڑے ہیں، مسائل پیدا ہوئے، بہت سے ایشوز سارے سامنے آئے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں پھر بار بار تذکرہ اور ذکر یہ کرتا رہتا ہوں، اور میں نے کرتے رہنا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہنی کہ جو ان چیزوں سے ہٹ کر ہو، وہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم چاہتے کیا ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے لیکن بہت سی چیزوں کو پہلے بھی سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھنے کے حوالے سے فیصلہ کیجئے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، لیکن مسلم یاد رکھیے گا اگر آپ تھوڑا سا ہمارے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین اگر زوال کی طرف جا رہا ہے، کمی کی طرف جا رہا ہے، تو ایک وقت آنا ہے کہ پورا ارض کے اندر ہر جگہ اسلام کی شمع پھیلے گی، مسلمان ہوں گے ساری، وہ وقت کب آنا ہے، وہ قیامت کے نزدیک کی باتیں ہیں یہ ساری باتیں،
تو ابھی تو اگر خطہ سے اگر مسلمانیت کام ہو رہی ہے، اگر دین کی وہ ترویج اگر کام ہو رہی ہے، تو یہ میرے رب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. آقا تو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو پرنسپل ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر دیے تھے. اور بہت سی باتیں غزوہ ہند کے کانسیپٹ کو بھی اگر آپ سمجھیں تو آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. سر، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو، مطلب اس تحریک کو بلندیوں تک لے کے گئے ہیں، اور اب وہ قائد حزب اختلاف ہوں گے تو کیا وہ بہتر ثابت ہو سکیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں، ہمت کی بات ہے یہاں. یعنی کوشچن اس وقت یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کون چلا رہا ہے، کوشچن ہے کہ ہمت کر کے جو آگے بڑھ رہا ہے. جس طرح سے دیکھیں نا، محمود اجگر صاحب، بھائی علامہ ناصر صاحب گراؤنڈوں پہ آئے، آ کر سامنے کیا، گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ثابت کر رہی ہے کہ جناب واقعی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ تو ایک کریڈٹ جاتا ہے پورے پاکستان میں جس طرح پھرے ہیں، وہ جو قربانیاں دی ہیں انہوں نے. اور میں تو ان حوالے سے بڑا متی ہوں ان کا. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس کے لیے منہ پورا لیٹ کی تھی اپنا سینیٹر علی ظفر صاحب نے، پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ کے اندر، انہوں نے باقاعدہ ایک موو کی، پھر چیئرمین سینٹ سے ملاقات ہوئی، پھر باقی لوگوں سے ملاقات ہو کے قائد حزب اختلاف تو بیسیکلی پر ایوان بالا کی بات ہو رہی ہے سینٹ کے اندر. یعنی آپ اندازہ لگائیں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر لگانے میں کتنا وقت لگایا. اور یوسف رضا گیلانی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جمہوری جماعت ہے، ایک لیفٹ کی جماعت ہے جو اصولوں پہ کھڑی ہوتی ہے، جو لڑتی بھی ہے، جو دیکھتی بھی ہے، جنہوں نے کوشش بھی کی ہے. یہ بھی ذرا سمجھنا ہے کہ بڑی بہتری کے لیے یعنی وہ اپنے طور پر بڑی کوششیں کی ہوئی ہیں، تو ہمیں ان کوششوں کا کریڈٹ تو دینا چاہیے نا پاکستان. لیکن یہ اس کا جواب شاید میں نہ دے پاؤں. یوسف رضا گیلانی آپ کو پتا ہے پہلے اسپیکر جب تھے نیشنل اسمبلی کے، تو اس وقت جب آصف علی زرداری صاحب نے کنٹمپٹ کی تھی، اور باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ یہ شروع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یاد ہے آپ کو، اور یوسف رضا گیلانی نے نہیں عمل درآمد کیا سپریم کورٹ کے احکامات پر، تو ان کو سزا ہوئی کنٹمپٹ میں. پھر وہ نااہل، اب جب سزا ہو جائے تو نااہل ہی ہے. آرٹیکل 62 اور 63 کی باتیں یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے رہے کہ جناب عدالتوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز، کہاں کیا عدالتوں نے؟ یا آپ نے 62 اور 63 میں لکھا کہ توہین عدالت میں سزا ہوگی تو نااہل ہوگا، دوہری شہرت ہوگی تو نااہل ہوگا. یا آپ نے لکھا ہے ٹیکس ڈیفالٹر ہوگا تو نااہل ہوگا، اگر پیسے دے رہے ہیں، اگر لون دینا ڈیفالٹ ہے تو نااہل ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یا آپ نے 62 63 میں ڈالے ہوئے ہیں. تو 62 اور 63 میں صادق امین نہیں ہے تو کورٹ اگر ڈکلیئر کر دے تو نااہل ہوگا. نواز شریف اسی میں نااہل ہوا. یوسف رضا گیلانی بنیادی طور پر توہین عدالت میں جب سزا ہوئی تو نااہل ہے نا جی، نہیں کیا. اور اس کے لیے میں نے مجھے فہمیدہ مرزا کو میں نے لکھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جناب اس کو نااہل کریں. کوشچن آف انہوں نے مانا ہی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں بھیجنا ریفرنس میں. یہ میں فہمیدہ مرزا کے اسپیکر کے طور پر بات کر رہا ہوں. اور پھر میں سپریم کورٹ لے کر گیا تھا اور پھر اس پہ نااہل ہوئے تھے، اور پھر یہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. بڑی جگہ گلا کیا. ابھی میں نے کہ بھائی میں نے تو آئین اور قانون کی پاسداری کے کانٹیکٹ سے حوالے سے چیزوں کو لے گیا کہ قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، اس آئین پہ عمل درآمد کے لیے جانا. تو اب آئین پہ عمل درآمد کی جب بات آتی ہے، آپ نے سیکھا ہی نہیں. اگر نہیں سیکھا تو پھر کم از کم آپ کو دینا چاہیے تھا نوٹیفیکیشن. کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے تو اور بڑے مسائل تھے، لیکن یہ والا جو مسئلہ تھا اس کو کیوں روکا گیا؟ یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بنانا پڑے گا. لیکن دیکھیں ابھی انہوں نے وزیر قانون سے مشاورت کا کہا. میری خود سمجھ سے باہر ہے یوسف رضا گیلانی کو یہ کہنا کیوں چاہیے. وزیر قانون نے کیا کرنا، انہوں نے کوئی علیحدہ انٹرپریٹیشن کر دیں. ایک سیدھی سی بات ہے، میجورٹی ہے، میجورٹی کے مطابق سینٹ جو اپوزیشن لیڈر جو ہے قائد اختلاف وہ بننا ہے کہ جس پر میجورٹی ہے. یعنی حکومت پہ دیکھیں نا، حکومت بنانے کی میجورٹی تو حکومت کے پاس ہے نا. اپوزیشن لیڈر یا قائد حزب اختلاف بننے کے لیے میجورٹی کس کے پاس ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اور کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا، انہوں نے کہا بالکل مانا بھی ہے اس میجورٹی کو. تو اس میجورٹی کو سنبھل رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. اور میں توقع کرتا ہوں کہ راجہ ناصر عباس میں قائد حزب اختلاف مقرر ہو جائیں گے. اگلا موضوع سر یہ ہے کہ قانون سازی کی ایک سفارش کی گئی ہے. اس سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے بھی قانون سازی کی جانی تھی، وہ تو نہیں ہو سکی، کیا اب ہو سکے گی؟ بہت ہی عام سوال آپ نے اٹھایا ہے. اپیل کا رائٹ تو نہیں دیا گیا 9 مئی کے حوالے سے. اس کا بار بار تذکرہ بھی کرتے رہے، میں ذکر بھی کرتا رہا ہوں، میں آئین اور قانون کی پاسداری کی بھی بات، میں جو ریکارڈ کی باتیں ہیں ساری وہ ہم کرتے رہے، لیکن نہیں عمل درآمد ہوا. نہ کوئی کنٹمپٹ میں آیا، نہ کسی نے وہ ابھی تک وہ لیجسلیشن جو ہے نا، پرپوز لیجسلیشن جو ہے نا وہ پیش کی ہو اور اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہوئی. یہ تو حکم ہے.
وفاقی آئینی عدالت سے پہلے آئینی بینچ کا ہے حکم، اس پر عمل درآمد تو ہونا ہے. اور میں کہہ رہا تھا تو ڈسٹنگوش رکھنا پڑنا، یہ سویلین کے کانٹیکٹ سے اگر آپ پاکستان فوج کے اندر سے دے دیں گے تو وہ ان کا جو ہائی اتھارٹی، جو ہائی ڈیکورم ہے، جو چین آف کمانڈ ہے، وہ بڑی ڈسٹرب ہوگی. یعنی اس طرح سے آپ ملازم کو نکال نہیں سکیں گے، بہت مشکل ہو جائیں گے حالات اس کے لیے. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ صرف اس حد تک جو اپیل آف رائٹ جو ہے نا، اپیل کا رائٹ جو ہے نا، اس کانٹیکس تک دینا چاہیے، اور ملنا بھی چاہیے، لیکن نہیں مل رہا، مل نہیں رہا. تو اب ایک جو بات سننے میں آ رہی ہے، اچھا اس کے پیچھے بھی جناب شرارت میری ہی ہے، چلیں یوں لے لیتے ہیں، چلیں میں بتا دیتا ہوں. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، وہ اب نو الیکشن کرانے کے حوالے سے، جماعتی بنیادوں کے حوالے سے شیخ امتیاز اور اعجاز شفیع صاحب کی طرف سے، وہ میں نے اب صبح جو ہے باقاعدہ لگی ہوئی ہے جی، تو وہ متفرق درخواست میں نے فائل کی ہے. اور اس میں جب بحث کرتا ہوں میں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر رہا. یعنی فرض کریے اگر قانون نہیں ہے، اگر قانون نہیں ہے تو پرانے قانون کے مطابق الیکشن تو ہونا، اختیارات میں جنگ لیدا ہوتی رہی. لیکن یہ تھوڑا سا ڈسٹنگوش یہ کرنا ہے کہ الیکشن تو ہو جائے، الیکشن کے بعد اختیارات یا استعمال کرنے کی جنگ چلتی رہے. آپ کو انفورس کیسے کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، ڈیوالو کیسے، فائنینشیل پاور کیسے ڈیوالو ہونی ہے. اور اس کے ہمیں تو اس پہ بھی بڑے اعتراضات ہیں، اور میں نے کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں ستون ہے، یہ نرسری ہے بیسیکلی، یہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. تو یہ لیکن ہم نے نرسری کو نرسری رہنے نہیں دیا، نرسری کو نرسری رہنے نہیں دیا ہم نے. اور اب اس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 219 میں ذکر کیا ہوا میں نے، مقامی حکومت کے میعاد کے اختتام یا تحلیل ہونے کا جو لوکل گورنمنٹ قوانین ہوں گے اس کے تحت الیکشن ہوں گے. یہ میری پرپوزل ہے، یہ میں نے پیش کی تھی کہ جناب جو کوئی بھی ہو اسی کے مطابق الیکشن ہو. الیکشن یعنی پابند نہ ہو، الیکشن پابند نہ ہو، الیکشن کمیشن پابند نہ ہو کہ نیا قانون آئے گا. بھائی جب میعاد ختم ہوگی، اگر الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں، وقت پہ کرانا چاہتے ہیں، تو کرنا پڑے گا آپ کو یہ. اور ہو سکے تو اس میں آئین میں تو آئین کی ترامیم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جس طرح کا سسٹم پارلیمنٹ سسٹم نیشنل اسمبلی کے لیے، سینٹ کے لیے، پروونشل اسمبلی کے لیے رکھا ہے، تو اس طرح لوکل گورنمنٹ کا بھی انڈین رکھا ہوا ہے. اس لیے وجہ ہے کہ وہاں لوکل گورنمنٹ کا نظام بڑا زبردست پوری دنیا کے اندر ہے. لوکل گورنمنٹ آتا ہے، نظام پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ کنٹینیو ایک سسٹم ہے، اور اس سے بہتری کی چیزیں امیدیں پیدا ہوتی رہتی ہے، اور سسٹم چل رہا ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا کرتے ہیں. سفارشات بھجوا دی ہیں، اس پہ عمل درآمد کیا ہوتا ہے. اصل میں تو قانون تو پارلیمنٹ نے بنانا ہے. سادہ اکثریت چاہیے نیشنل اسمبلی میں، اور سادہ اکثریت چاہیے سینٹ کے اندر. فائنانس ایکٹ کے اندر، فائنانس بل کے اندر تو نیشنل اسمبلی نے پاس کرنا ہوتا ہے، اور سینٹ نے تو پاس جانا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ذمہ داری جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ ذمہ داری، یہ میری، یہ پرپوزل ہی میری ہے. اس میں میں ہی بات کی، اس میں میں ہی ڈسکس کی، اور میں بار بار تذکرہ اور ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نہیں اس پہ عمل درآمد کرنی. یہ میں ایک دفعہ نہیں، بارہا میں ذکر کرتا ہوں، ایک دفعہ نہیں، بارہا میں ذکر کرتا ہوں. میں پھر بتا رہا چلوں، بارہا میں ذکر کرتا ہوں، بارہا، ایک دفعہ نہیں، بار بار میں ذکر کرتا ہوں اس کے حوالے سے. اور میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جناب اس پر عمل درآمد ہو، عمل درآمد ہو، تاکہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے کرتے رہے ون وے اور دی ادر ریزنز، اور اس پہ سیاسی جماعتیں ہماری خاموش ہیں. بھائی لوکل گورنمنٹ کا نظام چلتا رہے، نیشنل اسمبلی آتی ہے نہیں آتی، اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی نہیں ہے، نہیں ہے، جیسے سینٹ رہ رہی ہے. لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، یہ ایوالونگ سسٹم ایسا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ترقی کے وجہ کیا ہے کہ وہ طاقتیں نہیں دینا چاہتے، نہ نیشنل اسمبلی کا ممبر نہ پروونشل اسمبلی کا ممبر، وہ کہ میں پورے حلقے کا میں بادشاہ ہوں. پوری دنیا کے اندر ہے ایم ایل اے جو نیشنل اسمبلی یا سینٹ، ان کی حیثیت تو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کی ہے، کونسلر کی ہے، یا لوکل گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہے یا میئر ہے، اس کی حیثیت ہے. وہ چل پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ ہے. ہم نہیں ہے، ہم نہیں ہیں، ہم کہیں نہیں ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. تو یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو. اگر آپ سمجھ سکیں اس باتوں سے تو لوکل گورنمنٹ کے نظام کی بہتری میں اس کانٹیکس کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں. اگلا موضوع یہ ہے کہ پلازا میں آگ لگنے سے جو متاثر ہوئے ان کے لواحقین کو تو پیسے ملیں گے، مگر تیرا میں تو اس کے الٹا ہی چل رہا ہے کہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور وہ گھر سے بے گھر بھی ہو گئے. دیکھیے یہاں تک تو یہ گھر سے بے گھر ہونا اور یہ زیادتی ہونا، اس پہ حکومتوں کو، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کمپنسیشن دینی چاہیے. یعنی اگر ثانیہ گل پلازا میں لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا امدادی رقم کی فراہمی جو انہوں نے کہا کل سے شروع ہو جائے گی، اور یہ بڑا اچھا ایک ایونٹ ہے، یعنی بڑا اچھا ایک ایکٹ ہے جو تعریف کرنی چاہیے. لیکن سندھ حکومت کی اپنی جو اہلیت ہے اس پہ سوالیہ اٹھ کے، نشان اٹھ کے کہ کہاں ہے فائر فائٹرز، کہاں تھے، پانی کیوں کم تھا. اور اس سے پہلے کئی واقع ہو چکے، یہ ایک نیا انوکھا واقع، اور میں اس کے لیے بڑی کوششیں میں نے کی ہیں
बड़ी कोशिश की, चले यहाँ तो 1112 चौधरी परवेज लाई का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तो यहाँ बना छोड़ा। यहाँ यहाँ फायर फाइटर भी कुछ बेहतर आ गए, कुछ एम्बुलेंसेज का निजाम बेहतर आ गया, फिर फायर ब्रिगेड की जो वैने हैं, जो यानी इस कॉन्टेक्ट से बेहतर आ गई। लेकिन उस तरह से नहीं है। आज भी अगर देखा जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये काम है। हम बाकी सतह पे और सूबाई सतह के ऊपर उसके लिए हमने क्या किया, कोई नजर नहीं आ रही थी बातों को। तो ये इस पे सोचने वाली बात है। वादी तीरा के अंदर भी जो लोग बेघर हुए हैं उनको बिल्कुल कॉम्पनसेट करना चाहिए। जिन के साथ ज्यादती हुई है उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेट, यानी अब ये एक ऑपरेशन अगर हो रहा है तो अगर लोग बेघर हुए हैं तो उनका राइट तो है ना, उनका कसूर तो नहीं है। अगर वहां कुछ लोग आ गए, आतंकवादी आ गए हैं, दहशतगर्द अगर आ गए, तो ये उनके साथ इस मामले को तो लड़ने वाली बातें है ना जी। ठीक है ना जी। और वो आपको याद है, नादरा के नाम पर भी रजिस्टर करने ना जलीलो ख्वार किया गया। सुहेल अफरीदी साहब फिर जाकर ना खुद जाकर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से अपनी निगरानी में मसला हल कराया। और अब रजिस्ट्रेशन का अमल 13 की बजाय बाड़ा में हो रहा है। तो ये एक अच्छी काविश है, एक अच्छी कोशिश है, कोशिश है कि जिससे अब पाकिस्तानी अवाम को बुनियादी हक है उनके उनके साथ ज्यादती है हुआ है तो उनका तदारक बहुत जरूरी है। ये वक्त का तकाजा है। ये आईने पाकिस्तान 1973 की रूह के मुताबिक है कि आप उस पर अमल दरामद लाजमी करें। सर, मोदी को शिकस्त फाश हुई और इसमें हमारी अफवाज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब वो मुआहदे करने से रुक नहीं रहा। पहले अमेरिका से किया, अब एक और मुआहदा कर चुका है। तो क्या चाहते? देखिए, वजह ये है कि इंडिया की स्ट्रेटजीज कुछ और है। वो अपनी स्ट्रेटजी से पीछे नहीं हटता। सही है ना जी। और दिफाई मायदे में वो बड़ा जोर से लगा हुआ है। यानी वजह क्या है कि वो ताकतें भी चाहती हैं कि इस खित्ते के अंदर अगर चाइना और रशिया को कंट्रोल करना है तो वो चाहते हैं कि वो यहाँ कोई ना कोई ताकत जो है वो खड़ी की जाए। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो भारत है। भारत को असला भी मिल रहा है, दिफाई मायदे भी हो रहे हैं अमेरिका के साथ, अब यूई के साथ। ये जल्द आ गया ना, ठीक है जी। और अब वो मुतलका लोग खुद पहुंच रहे हैं वहां। यानी ये आप अंदाजा लगा लें तो ये बहरहाल ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए परेशानी की बात है कि हम इन चीजों को सोच नहीं रहे या देख नहीं रहे या हम कर नहीं कुछ सकते। यूं क्यों ना कहें कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, नजर यही आ रहा है। तो ये वाला मामला जो है ना, इस पर गौर करने की बहुत सख्त जरूरत है। बार बार जिक्र करते तो बहुत जरूरत है इस बात पे अमल दरामद करने के हवाले से। क्या आपको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आपको लेके आना है, आप मैदान में आए, आप एतराजा तो आने चाहिए आपके। दफाई मायदे क्यों कर रहे हैं? खित्ते में बदअमनी पैदा होगी ना, हालात तो खराब होंगे। तो आप जब तक बात नहीं उठाएंगे, जिक्र नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, वरना वो तो आगे बढ़ते जाएगा। और ये हमारे लिए नुकसानदेह है कि हमारे सर पर आकर ऐसे लोग बिठा देंगे। कल कल मुल्क में पहले ये लॉक पहले जो डिस्टर्बेंसेस की हैं, जो इंसर्जेंसीज हैं, चाहे बलूचिस्तान के अंदर है, केपी के अंदर है, इंडिया का कहीं ना कहीं हाथ तो है। अब तो काफी सबूत इस वाले से आ चुके हुए हैं। तो ये एक ऐसा टाइम आ चुका है कि यहाँ जो है ना, भारत को रोकने के हवाले से हमें सफारती सतह पर जहां कोशिशें शुरू करनी है, वहां एतराजात रहे। हम उसके लिए हर कोशिश आगे अदालतों में जाना पड़े, बैन अवी अदालतों में जाना पड़े इन चीजों को, ताकि ये कटेल कर सके। ये जो जंगल का बादशाह बनना ना, इसको जंगल का बादशाह ना बनने दिया। हमारे इस पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा पैगाम अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।